اس کے پاس قرار دل بھی ہو، ثبات قدم بھی۔ یہ دو ترکیبوں میں سب کچھ سمٹ آیا۔ قرار دل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین کا سرمایہ نہ ہو، اور ثبات قدم اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین عمل کے سانچے میں نہ ڈھلے۔ تو قرار دل بھی ہو اور ثبات قدم بھی، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل نہ جائیں، جنت کی راہیں کھل نہ جائیں۔ اسی سورہ کی روشنی میں بعض دوسرے مقامات پر، بلکہ ابھی ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے غالباً سورہ مبارکہ تغابن کی، آزمائش، امتحان، مصیبت، ابتلا، یہ ذہن میں رہے اور ارشاد الہی سن لیجئے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اوپر وارد ہو بغیر اذن خدا کے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی نہیں۔ بہت مقام فکر ہے، اس لیے مصیبت میں جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے۔ آہ، فریاد، گلہ، شکوہ، خدا سے شکوہ، دین سے شکایت، دین کی شکایت، یہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، یہ کیسا نظام ہے، کیسا خدا ہے۔ شکایتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ خوب ہوتی ہیں۔ ابھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، اگر انسان بے معرفت ہے تو وہ ان امور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شکایت، دین سے شکوہ، دین سے گریز، انحراف، یعنی قرار دل بھی نہیں باقی رہتا، ثبات قدم بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر آئے، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خود ہدایت دیتا رہتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے لیکن اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے؟ اس مصیبت پہ قابو کیسے پائیں گے؟ اس مشکل میں کامیاب کیسے ٹھہریں گے؟ اس مزلقے میں، اس مقام پر کہ جہاں انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان گر پڑتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ سرفراز کیسے ہوں گے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی کسی بھی مصیبت میں سرفرازی بخش سکے۔ بہت سادہ مفہوم ہے، سادہ مطلب ہے، اور جن لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جتنی سادگی سے اتنی ہی سادگی سے سمجھیں اور قبول فرما لیں۔ بڑی سے بڑی مشکل ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، کسی کا بھی سہارا لینا، یہ صاحب میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب میری مدد کر دیں گے، یہ سیاسی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ سماجی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ صاحب اقتدار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب اختیار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ سرمایہ دار ہے میری مدد کر دیں گے۔ نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی صاحب اختیار،
نہ کوئی صاحب اقتدار کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی چارہ جوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ بس ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جزئیات سے لے کر کلیات تک اور کلیات سے لے کر جزئیات تک اللہ کو ہر شے کا علم ہے. تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے. آپ اپنے طور پر اسباب کا انتخاب کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جب مدد کرنا چاہے گا مدد کر دے گا، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے. بار بار قرآن مجید میں یہ ہے کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کلیات سے لے کر جزئیات تک. اب یہ جو میں کہتا ہوں بار بار اس طرح کی فقرے اور اس طرح کی عبارتیں، اس کے پیچھے اس میں مشکل یہ ہے کہ طویل مطالعہ ہوتا ہے. ہمارے حکماء نے، ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے متکلمین نے باب توحید میں عجیب و غریب بحثیں کی ہیں. دیکھیے کبھی کبھی ہمارے کہہ کے ہم غیروں کو بھی سمیٹ لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ علمی گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے. یہ ایک علمی مروت ہوتی ہے. ملت اسلامیہ میں کلمہ گویوں نے کچھ بحثیں کی، اور وہ چاہے ہمارے ساتھ مکمل طور پہ ہم آہنگ ہے یعنی بحث تو کی. تو جب ہم مقام گفتگو میں کہتے ہیں ہمارے لوگوں نے یہ بحث کی، ٹھیک ہے. کیا کیا بحثیں کی؟ کہ اللہ کو کلیات کا تو علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے. بطور مثال یہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں. دلیل کیا لائے؟ کہ کلیات کا ادراک تو عقل مجرد کر لیتی ہے. جو ہماری عقل ہے، ایبسٹریکٹ ریزننگ کی جو صلاحیت ہے، وہ کلیات کا تو ادراک کر لیتی ہے، مگر جزئیات کا ادراک تو ہمارے حواس کرتے ہیں. اس دیوار کا رنگ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ رنگ کیا ہے. اچھا، ہمیں 5 حواس دیے گئے. ایک حادثے کی مملکت میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے. آواز سن سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. آنکھوں سے آواز کا ادراک
نہیں ممکن ہے۔ رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، سن نہیں سکتے، یہ بھی حادثہ ہے اور یہ بھی حادثہ ہے۔ خوشبو کو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، خوشبو کے لیے حادثہ الگ ہے۔ تو ایک حادثے کے دائرے میں دوسرے حادثے کو دخل نہیں ہے۔ اب سمجھ لیں آپ مشکل، سامنے شیر برنج رکھی ہوئی ہو، کوئی شخص ہو جو آنکھوں سے نابینا بھی ہو اور اس کی زبان بھی متاثر ہو، لذت آشنا نہ ہو، اسے آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ شیر برنج سفید ہے اور شیریں ہے؟ نہیں سمجھا سکتے نا۔ تو جزئیات کے ادراک کے لیے، جزئیات یہی ہیں، جزئیات کے ادراک کے لیے یہ حواس خمسہ چاہیے۔ دیکھنے والی چیزوں کے لیے آنکھ چاہیے، سننے والی چیزوں کے لیے کان چاہیے، لذت کے لیے زبان چاہیے، خوشبو کے لیے شامہ چاہیے اور قوت لامسہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تو نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، اور جسم نہیں رکھتا۔ جب جسم نہیں رکھتا اور یہ نظام حادثہ اس کے پاس ہے نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ جزئیات کا درک کرے؟ کیا اشکال ڈھونڈ کے لائے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ قربان ہو جائیں اس عقل پر، برین عقل و دانش بباید گریس، بہت پرانا جو مصرع ہے یہ، کہ اس عقل و دانش پر ہی رونا چاہیے۔ بباید گریس، اس عقل و دانش پر رونے کی ضرورت ہے۔ کہ بحث کیا کی کہ اللہ کلیات کا علم تو رکھتا ہے، جزئیات کا علم نہیں رکھتا، چونکہ اس کے پاس حواس نہیں ہے۔ وہ بے حواس اتنا سمجھ لے کہ اللہ حواس نہیں رکھتا، اللہ حواس کا خالق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ حواس کا خالق ہے، جس نے ہمیں آنکھیں دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں، وہ خود یہ قدرت رکھتا ہے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھ لے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس کے یہ صفات آئیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ ہم سامع ہیں، وہ سمیع ہے۔ ہم باصرہ رکھتے ہیں، وہ بصیر ہے۔ یعنی ہم آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں سے بے نیاز ہے، مگر ہر مرئی حقیقت کا بھی مکمل ادراک رکھتا ہے۔ اور ہم سامعے کی مدد سے سنتے ہیں، وہ سامعے کے آلے کے بغیر سنتا ہے۔ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ سنتا ہے۔ ایک طرف آپ یہ بحث کر رہے ہیں اصول دین میں، توحید کے باب میں، اللہ کے صفات کے باب میں، کہ اللہ جزئیات کا ادراک نہیں کرتا، اور دن رات کھڑے ہو کے دعا بھی کرتے ہیں۔ اگر آواز سنتا نہیں ہے تو دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیا تضاد فکر و عمل ہے؟ وہ جزئیات کا علم رکھتا ہے، وہ جزئیات کا علم رکھتا ہے، آلات سے بے نیاز، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر کان کے سنتا ہے، اور ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے علم کا ایک سرمایہ وہ ہے جو اس نے اپنے بعض مخلوقات میں بھی ذخیرہ کر دیا ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں؟ مشہور آیت ہے، آپ روز پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، سورہ مبارکہ یاسین۔ سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، کیا کہتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے تمام آثار کو محفوظ رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور کہاں جمع کرتے ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر شے کا احصاء کر رکھا ہے ہم نے امام مبین۔ اور یہ یاد رہے کہ امام مبین اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ ہی کے ناموں میں سے ایک نام امام مبین ہے، نہیں، آیت بتا رہی ہے، سیاق و سباق سے یہ واضح ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کی کسی خاص مخلوق کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اللہ کی کسی مخلوق کا نام ہے۔ اللہ اپنی کسی مخلوق کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ہر شے کا علم احصاء کر رکھا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ اچھا وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اپنی طرف سے مقرر کیوں کریں؟ جس رسول کی زبان سے یہ آیت آئی ہم تک، اسی رسول سے پوچھیں نا کہ یہ امام مبین کون ہے؟ یہ اللہ نے کس کی ذات میں، کس مخلوق میں علم اپنا محفوظ کیا ہے؟ یوں تو روایت ہے ہمارے یہاں، علامہ صدوق نے صاف صاف روایت فرمائی ہے۔ علامہ صدوق ہمارے ہاں ان کا پایا بحیثیت محدث و بحیثیت فقیہ بہت بلند ہے۔ علامہ صدوق نے روایت نقل کی، لیکن اس روایت سے، وہ روایت میں پہلے پڑھ چکا ہوں ممبر سے، ابھی پھر دہراؤں گا، اس لیے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جن میں وہ لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور جو فضائل سے متعلق ہیں، مناقب سے متعلق ہیں، معارف سے متعلق ہیں، تو اسے دہراتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ روایت نہ بھی ہوتی، تب بھی حضور کا یہ ارشاد تنہا اس آیت کو بھی روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ انا مدینۃ العلم، میں ہوں شہر علم۔ جو شہر علم ہوگا، یہ ایک اشارہ ہے کہ علم الہی نے اپنا علم وہیں ذخیرہ کیا ہوگا۔ یعنی یہ ایک کنایہ ہے، یہ ایک کنایہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے اپنا علم جہاں جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، یا کل شیء، ہر شے کا علم جہاں ذخیرہ فرمایا ہے، وہ اسی کو تو شہر علم کہیں گے، اور کس کو شہر علم کہیں گے؟ انا مدینۃ العلم۔ تو جو کچھ علم ہے وہ ذات مصطفیٰ میں ہے، اور پھر وہاں سے بھی ہمیں کیسے ملے گا؟ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ حدیث اس مقام کو بھی روشن کرتی ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے وہ حدیث موجود ہے کہ جس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی 2 کتابوں میں، بلکہ 2 سے زائد کتابوں میں اس کو مکرر نقل فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ تو حضور جب آیت نازل ہوتی تھی، جبرائیل لائے، حضور نے سنا دی، تو فوراً 2 حضرات کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت ہماری سمجھ میں آ گئی پوری، مگر ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا امام مبین کس کا نام ہے؟ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ نہ اس وقت امام مبین سمجھ میں آیا تھا، اور نہ آج تک امام مبین سمجھ میں آیا۔ یہی ساری مشکل ہے امت مسلمہ کی۔
اگر امام مبین سمجھ میں آ جاتا تو تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے، تمام مشکلیں حل ہو جاتی، کوئی مصیبت نہ آتی اور یہ انسان سرفراز اور کامیاب ہوتا۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتائیے ذرا غور کیا، اب یہ بیچ میں آ گئی، بس ذہن میں آئے تو میں نے تلاوت کر دی تو روایت یاد آ گئی تو تشریح کرنے لگا اپنے اسلوب میں، ورنہ اور وہ موضوع جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ عرب ہی تھے بظاہر، عرب تھے۔ اچھا اس میں مشکل کلمہ کون سا ہے؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ کوئی الفاظ غریب الفاظ کہلاتے ہیں، غریب یعنی نامانوس، مشکل، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کے اوراق کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے۔ امام عربی زبان کا بہت ہی سادہ سامنے کا کلمہ ہے، اور مبین وہ بھی بہت سادہ ہے۔ مبین یعنی بیان کرنے والا، روشن، بیان گر۔ امام وہ چیز جو آگے ہو۔ تو امام مبین میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی؟ انا نحن نحیی الموتی، یہ مشکل مقام تھا، یہ سمجھ میں آ گیا، اتنا آسان تھوڑی ہے یہ مقام۔ پھر وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اس پر بھی کوئی سوال نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ یہاں بڑی فلسفیانہ گہری باتیں ہیں۔ آخر میں جو کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ